یہ کیسے گواہ؟ میں نے کل اورنگ آباد کے اندر ایک واقعہ بیان کیا تھا. میں چاہتا ہوں کہ چونکہ آپ کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے اس لیے اس واقعے کو یہاں بیان کر دیتا ہوں. کل انشاءاللہ کچھ نئی چیزیں ہمارے آپ کے سامنے رہیں. سنیے قرآن کریم نے کیا کہا ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. میں جانتا ہوں کہ بارش ہو چکی ہے. میں جانتا ہوں یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ یقیناً ان کے دلوں میں ایمان ہے، اس لیے وہ بارش کے قطرات میں بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور اللہ کی قسم اوپر سے ٹپکنے والے پانی کی قطرے اور بوتے میرے اوپر بھی گر رہے ہیں. جب آپ بیٹھے ہیں تو مجھے سنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. سنیے. نماز چھوڑنا ایک الگ چیز ہوتی ہے، سن لیجیے، اور نماز سے اعراض کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا. مرد بھی سنیں عورتیں بھی سنیں، اور بہت آسان اردو اور ہندی میں. جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، جو میرے ذکر سے اعراض کس کو کہتے ہیں؟ چلیے پہلے بتا. جو میرے ذکر سے یعنی نماز سے منہ پھیرے گا، منہ موڑے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کے لیے روزی تنگ کر دیں گے. روزی بند کر دیں گے نہیں کہا اللہ نے، روزی تنگ کر دیں گے. یعنی پیسہ تو بہت آئے گا اس کے پاس لیکن رکے گا نہیں. آپ لوگوں کے موبائل میں اس کی آواز نہ چلی جائے، اس کو کٹ کر دیں گے، ورنہ لوگ کہیں گے مولانا جرجیس جنگلوں میں بھی تقریر کرتے ہیں اور ایمان تازہ ہو جائے گا لوگوں کا. تو تھوڑا سا اس آواز کی کٹنگ کر دیجیے گا، ان کا کام ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، ہم اس کی روزی بند کر دیں گے. بند نہیں، تنگ کر دیں گے، ٹائٹ. اس کی روزی کو ہم تنگ کر دیں گے. تنگ کرنے کا مطلب ہوتا ہے پیسہ بہت آئے گا لیکن رکے گا نہیں. 50,000 روپے ایک دن میں ہماری آمدنی ہو گئی لیکن شام تک کبھی بیوی بیمار، کبھی بچہ بیمار، کبھی باپ بیمار، سب ختم. 5,000 قرض اور لے لیا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ بہت سے ہمارے اور آپ کے ساتھ جب ایسا ہوتا تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ مولانا صاحب، مسجد کے امام کے پاس جاتے ہیں. مولانا صاحب کیا برکت نہیں ہو رہی ہے؟ کیسی برکت؟ ارے پیسہ تو بہت آتا ہے لیکن رکتا نہیں ہے. تو وہ مولوی کیا کر لے گا؟ اگر مولوی کے پاس پیسے کو روکنے کی طاقت ہوتی تو بیچارہ 5,000 روپے میں وہ کیوں نماز پڑھاتا؟ اللہ نے بتایا تم جب میری ذکر میری نماز سے منہ موڑو گے ہم تمہاری روزی تنگ کر دیں گے. تم نماز 5 وقت کی پڑھنا شروع کر دو اور پابندی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دو. اذان کے وقت تمہیں کام کی فکر نہیں، نماز کی فکر ہونی چاہیے، جماعت کی فکر ہونی چاہیے. پھر دیکھو تمہاری روزی میں کیسے برکت ہوتی ہے. 50,000 نہیں آئے گا، 2,000 آئے گا لیکن رکے گا. آپ 1,800 خرچ کر پائیں گے لیکن 200 بچے گا. 1,000 آئے گا آپ 800 خرچ کر پائیں گے لیکن 200 بچے گا. یہاں تو 50,000 آ رہا ہے، بچتا ہی نہیں ہے. کوئی یہ بیمار، کوئی وہ بیمار. اعراض کس کو کہتے ہیں؟ اب سن لیجیے اعراض کیا ہے. بارش ہو رہی ہے، ہمارا غلہ، ہمارا دھان سوکھے میں گھر کے آنگن میں رکھا ہوا ہے اور باہر ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں. کسی نے کہا صاحب بارش ہو رہی ہے، دھان بھیگ جائے گا، لیکن ہم کرکٹ میں لگے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے دھان سے اعراض کرنا. یعنی اس کو اپنی روزی روٹی کی فکر نہیں ہے، کرکٹ کی فکر ہے. ایک اور مثال دے دوں، بچہ رو رہا ہے اور اپنے رونے سے اشارہ کر رہا ہے کہ ماں میں بھوکا ہوں، مجھے اپنی پستان سے لگا اور دودھ پلا. بچہ رو رہا ہے لیکن ماں کو اپنے بچے کی فکر نہیں ہے بلکہ ٹی وی میں لگی ہوئی ہے اور دیکھ رہی ہے ساس بھی کبھی بہو تھی. تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس نے بچے سے اعراض کیا. بچے کو پھینک نہیں رہی ہے، بچے سے پیار ہے اس کو، لیکن اس وقت اتنا دماغ اس کا بچے میں نہیں لگا جتنا سیریل میں لگا ہے. ارے اگر سیریل بچے کو تو بعد میں بھی دودھ پلا دیں گے لیکن سیریل نکل گیا تو پھر کہاں بار بار آتا ہے. یہی حال ہے نماز کا. اذان ہو رہی ہے، نہیں میچ دیکھ لوں پہلے، کیونکہ نماز تو بعد میں بھی قضا کر لیں گے لیکن میچ نکل گیا تو کہاں روز روز آتا ہے. یہ چیز اس کو کہتے ہیں نماز سے اعراض. ہمارا مکان جل رہا ہے اور ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں. کہا مکان جل رہا ہے، ہمیں فکر ہونی چاہیے مکان کو بچانے کی. جو جل گیا جل جانے دو،
جتنا بچ گیا کم سے کم اس کو پانی وانی ڈال کے اس کو بجھائیں، لیکن ہمیں اس کی فکر نہیں ہو رہی ہے، ہم کرکٹ کھیلنا ہے، کیرم بورڈ کھیلنا ہے۔ اس آدمی کو کہا جاتا ہے کہ اس نے اعراض کیا ہے اپنے مکان سے۔ اب آپ سمجھ گئے نا اعراض کس کو کہتے ہیں؟ جس وقت ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے اس سے دور ہو جانا اور دوسری چیز میں لگے رہنا جو غیر ضروری ہے۔ اذان کی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، اور ہم اس وقت میچ دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا اذان کی آواز سننے کے بعد آپ صرف 2 ہی کام کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ تیسرا کام آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں اور اسی بیچ اگر اذان کی آواز ہو جاتی ہے تو آپ کھانا مکمل کر لیجئے، پیٹ بھر کر آپ کھا لیجئے، کیونکہ پیٹ کی بھوک بہت بری چیز ہے۔ اگر یہ کہہ دیتا اللہ تعالیٰ کھانا کھا کے نہ چھوڑو اسی میں جاؤ، بیچ میں جاؤ، تو ہم نماز پڑھتے دماغ لگا رہتا کھانے میں، جلدی امام، اور کہیں اس نے پڑھ دیا ہوتا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، کمینے اتنی لمبی سورت ہمیں بھوک لگی ہے، تو اس لیے کیا کہا پہلے کھانا کھا لو، اور دوسری اذان کی آواز آ رہی ہے اور ہمیں قضاء حاجت پیشاب یا لیٹرین کی ضرورت ہے تو پہلے ہم وہ کر لیں، ورنہ ایسے کھڑے رہو گے اور پیٹ اندر کی طرف دھسائے رہو گے کہیں یہی نہ نکل جائے، تو اس لیے یہ کام کرو۔ ضروریات میں یہ چیز آتی ہے۔ ایک اور الگ چیز ہے کہ کوئی باپ بیمار ہے اور ایمرجنسی ضرورت ہے، اس کو ابھی آکسیجن چاہیے اور اذان کی آواز آ رہی ہے، تو ایسے موقع پر باپ کو لے کر بھاگیے ہاسپٹل، پہلے آکسیجن دیجیے اور اس کے بعد میں نماز پڑھ لیجیے، ملتی ہے جماعت تو ٹھیک، نہیں تو بعد میں قضا۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ اگر باپ کی طبیعت خراب نہیں ہوتی تو میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا، یہ چیز ہے۔ لیکن میچ دیکھنا، کیرم بورڈ کھیلنا، کھیتی باڑی کرنا، کھیت میں دانا ڈالنا، بیج بونا، کھیت جوتنا، اس میں لگے ہیں اور اذان کی آواز آ رہی ہے اور ہم پرواہ نہیں کر رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں نماز سے اعراض۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو نماز سے اعراض کرے گا، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا، ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔ اب کل والا واقعہ وہ ہمارے یو پی کا واقعہ ہے، لونی، غازی آباد سے جو دلی کو ایک سڑک جاتی ہے بائی روڈ، بیچ میں ایک جگہ پڑتی ہے لونی، بہت امیر مسلمان رہتے ہیں وہاں پر، دولت مند لوگ رہتے ہیں۔ سن 1995 کے اندر، 1995 کے اندر اس لونی میں 2 سگے بھائیوں کی شادی ہونا تھی، 2 سگے بھائیوں کی شادی ہونا تھی، کل ان کی بارات جانا تھی، آج کی رات انہوں نے رنگ رلیاں منانے میں گزاری۔ یہ دونوں سگے بھائی دلی جاتے ہے ہی کتنا دور، غازی آباد سے دلی 50 کلومیٹر اور بیچ میں لونی، یعنی تقریباً 25 کلومیٹر وہاں سے دلی۔ اپنی گاڑی لی اور طوائفوں کو اکٹھا کیا اور 10-12 طوائفیں انہوں نے سودا کیا اور ان طوائفوں کو لے کر آ گئے، اپنی گاڑی پر نہیں، طوائفوں کی گاڑی الگ تھی اور ان دونوں بھائیوں کی گاڑی الگ تھی۔ جب دلی سے یہ طوائفوں کو لے کر آ رہے تھے تو دونوں بھائیوں کی گاڑی آگے آگے چل رہی تھی اور طوائفوں کی گاڑی پیچھے پیچھے۔ مغرب کے بعد ان طوائفوں کو اس نے کھانا کھلایا اور عشاء کی نماز کے بعد شروع ہو گیا ناچ گانا۔ محلے کے اپنے دوستوں کو اس نے بلا لیا، اس کا گھر کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، میوزک بج رہی تھی، ڈھول تاشے بج رہے تھے اور طوائفیں بھی اپنے چڑک بھڑک لباس کے اندر، نیم اڑیاں آدھی ننگی، وہ طوائفیں اپنے پیروں میں گھنگرو پہنے ہوئے، پائلے پہنے ہوئے، اور ان کی چھنکاریں زمین کی اوپر چلنے لگی اور ان طوائفوں کے ٹھمکے مٹکنے لگے، ان کی کمر اور ان کے جسم انگڑائیاں لینے لگے اور پوری کی پوری رات ناچ و گانے میں گزرتی ہے۔ طوائفیں ناچ رہی ہیں، گا رہی ہیں، نیمبر اور اخلاق سے گرے ہوئے گانے بھی وہاں آ رہے ہیں اور یہ اپنے جسم کی نمائش ہو رہی ہے، اپنے فن کا اظہار کیا جا رہا ہے اور یہ شراب کا دور چل رہا ہے، نوجوان شراب پی رہے ہیں، یہ دونوں بھائی بھی شراب کے نشے میں چور ہیں اور ناچ گانے میں مصروف ہیں۔ دیکھیے اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ کیرم بورڈ کھیلنے والوں سنو، کرکٹ میچ اذان کی آواز آنے کے بعد بھی بند نہ ہو، سنو، اپنے کام اور دھندوں میں مصروف رہنے والوں اور نماز کا جنازہ نکالنے والوں سنو،
पूरी रात नाचो गाना चलता है, सुबह फजर की आजान की आवाज आने लगती है। जो इन दोनों भाइयों के घर से सिर्फ 200 कदम या 300 कदम की दूरी पर है, मुअज्जिन अजान दे रहा है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मुअज्जिन अजान दे रहा है, मुअज्जिन की अजान की आवाज उन तवाइफों के कानों में भी टकराती है, उन तवाइफों के कानों में भी जाती है। यकबैक जैसी उन तवाइफों के कानों में अजान की आवाज जा गई, फजर की अजान की आवाज गई, उन तवाइफों ने अपने पैर रोक लिए, अपनी कमर रोक ली, अपना जिस्म नाचने से और अपनी जबान को गाने से रोक लिया। स्टॉप, रुक गई मैं। इन दोनों भाइयों ने देखा कि पायलों की छनकार और घुंघरुओं की आवाज बंद, और ये भी जो मटक रही थी और नाच रही थी, क्या हुआ? उन्होंने देखा, कहा क्या बात, क्यों स्टॉप क्यों हो गई हो, रुक क्यों गई हो? उन तवाइफों ने कहा अजान की आवाज आ रही है, मुअज्जिन अजान दे रहा है, इसलिए अजान के एहतराम में, अजान की इज्जत में हम रुक गए। अजान हो जाने दीजिए, अजान हो जाने के बाद हम अपना काम शुरू कर देंगे। उन दोनों भाइयों ने कहा ये अजान तो दिन भर में 5 बार होती है, तुम तो रोज रोज नहीं आती हो, तुम तो बार बार नहीं आती हो, मुअज्जिन अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करो, चलो डांस करो, नाचो। इन दोनों तवाइफों ने कहा देखो हम भी मुसलमान, इन तवाइफों ने कहा हम भी मुसलमान हैं, माना कि हम बहुत गलत काम कर रहे हैं, लेकिन अजान की इज्जत हम करते हैं। अजान जब होती है तो हम कोई धंधा नहीं करते हैं, हम गलत काम रोक देते हैं, कम से कम थोड़ी देर की तो बात है। इन दोनों भाइयों ने कहा मजदूरी लेना है या नहीं लेना है, पैसा लेना है या नहीं लेना है। उन तवाइफों ने सोचा कि पूरी रात की मेहनत मजदूरी कहीं ये मार न ले, थोड़ा सा बहाना इसको मिल जाए तो कहीं ये गसब न कर ले, इसलिए कहने लगी। उन्होंने नाचना शुरू कर दिया। ये नाच और ये गाना अजान के वक्त भी होने लगा, उधर अजान हो रही है और इनके गाने चल रहे हैं। ये अजान भी गुजर गई, नाच गाना थोड़ी देर के लिए बंद हुआ, लेकिन इन दोनों भाइयों के इसरार पर फिर शुरू हो गया और सुबह के 7 बजे तक ये डांस, ये नाच, ये गाना चालू रहता है। इसके बाद खत्म, तवाइफों को पैसे दिए। उन तवाइफों ने कहा देखो तुम मुझे लेके आए हो, तुम मुझे छोड़ने भी जाओगे, रास्ते में लोग हमें लूट लेते हैं, हमारे गलत होने का गलत फायदा उठाते हैं, हमें खींच कर खेतों की तरफ ले जाते हैं, हमारी इज्जत की छलनी छलनी कर देते हैं, तुम लेकर आए हो, मुझे छोड़ने भी जाओ। इन दोनों भाइयों ने कहा चलो, दिन में 2 बजे बारात जानी है, 4 बजे बारात जानी है, मगरिब के बाद निकाह होना है, इशा के बाद रुखसती होना है, हम तुम्हें छोड़ आते हैं, 25 किलोमीटर ही तो है यहाँ से दिल्ली। उन दोनों भाई अपनी गाड़ी में बैठते हैं, ड्राइवर को अपने आगे की सीट पर बिठाते हैं, दोनों भाई पीछे बैठते हैं। तवाइफों की गाड़ी अब आगे आगे चल रही है और इन दोनों भाइयों की गाड़ी पीछे पीछे चल रही है। सर्दियों की रात है, दिन के 7 और 8 बजे के बीच की बात है, अभी कोहरा पूरी तरीके से छटा न था, आसमान से गिरने वाली शबनम, जिसको आपकी जबान में कोयसा कहा जाता है, अभी पूरी तरीके से छटा न था। किसी तरीके से तवाइफों के